الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا صدق اللہ العظیم۔ ولا تقتلوا، اور نہ قتل کرو، اولادکم، اپنی اولادوں کو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، یعنی مفلسی کے ڈر سے۔ یہ جو لفظ املاق ہے اس کا معنی ہے فقر، افلاس، بھوک۔ تو عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الاملاق الفقر و عدم الملک، یعنی کسی چیز کا مالک نہ ہونا، فقر و فاقہ جسے آپ کہتے ہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ڈر سے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس رزق نہیں ہے، اس کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں اگر آپ اس معاشرے کو دیکھیں کہ اس کے اندر یہ خانہ بدوش لوگ تھے، ریگستان تھا، یہاں کہیں پانی ملتا تھا بارش کا جمع شدہ، وہاں اپنے ڈیرے لگا لیتے، جب تک پانی رہتا وہ وہیں رہتے، اور یہی ان کا چلنا پھرنا، پھر وہاں سے اپنے جانور لے کر ان پر سامان لادنا، پھر پانی کی تلاش میں، یہاں پانی ملا پھر وہاں رک گئے۔ تو حالات تو اسی طرح کے تھے۔ تو لوگ اس خوف سے کہ ان کو کیسے پالیں گے اپنی اولادوں کو، تو وہ بچوں کو قتل کر دیتے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے اندر جو خرابی تھی کہ خصوصی طور پر بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ اس کا ایک سبب تو یہی تھا کہ ان کا پیشہ تھا اصل میں قزاقی کرنا، مار داڑ کرنا، ڈاکہ زنی، راستے جو ہے نا قافلوں کو لوٹنا۔ تو بیٹے ان کی مدد کرتے تھے، بیٹیاں اس کام میں نہیں جاتی تھیں، وہ کہتے یہ ہمارے کام کی نہیں ہے۔ ان کا رزق کا سبب یہ چوری ڈکیٹی یہ تھا۔ اس لحاظ سے وہ ایک تو سبب یہ تھا لڑکیوں کو قتل کرنے کا کہ یہ ہم پر بوجھ ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہم کسی کے ساتھ نکاح کریں گے، ہم کسی کے سسر کہلائیں گے، یہ اس نیت سے بھی وہ ایسا کرتے تھے۔ کیوں کہ وہ جاہلیت کے دور تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے بتایا نا کہ یہ عورت کس مقام کی ہے۔ یہ عورت کو جو مقام عطا فرمایا ہے یہ اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ یہ جو جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بتایا۔ یہ بیٹی رحمت ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ میری سرکار نے بتایا ہے کہ بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ان کی تربیت صحیح کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ عورت کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے یہ اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ اور آج عورت اسلام سے باغی ہے، عورت اسلام سے باغی ہے، بھاگ رہی ہے، وہ عزت اسلام کے بغیر ڈھونڈنا چاہ رہی ہے، اور جتنا اسلام سے دور جا رہی اتنی اس کی قدر کم ہو رہی ہے۔ معاشرے کے اندر اس کا مقام و مرتبہ ایسا نہیں رہا۔ جو نیک خاتون کا مرتبہ ہے یا جو عزت و احترام ہے، کیا آپ فاحش عورت کو اتنا مقام دیں گے؟
کیوں جی؟ آپ فاحشہ عورت کو یا بے پردہ جو عورت پھرتی ہے اور یہاں لباس پہنتی ہے، آپ کے دلوں کے اندر اس کی محبت ہوگی؟ ہاں جی، ایک پاکیزہ عورت ہے، با پردہ عورت ہے، آپ کے دل کے اندر اس کا احترام ہوگا۔ ہاں جی، تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے، یعنی بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اللہ ارشاد فرما نحن نرزقہم و ایاکم، اور بے وقوفو تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں، انہیں بھی رزق ہم نے دینا ہے۔ یہ رزق کا معاملہ تو اللہ فرماتا ہے میرے ہاتھ میں ہے، رزق کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تم رزق کی بات کر رہے ہو تو رزق تو اللہ فرماتے ہیں ہم دینے والے ہیں، تجھے بھی ہم دے رہے ہیں، انہیں بھی ہم دیں گے۔ اب دیکھیے نا، یہ بڑی فلسفی نے بات کی ہے کہ دیکھو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی منصوبہ بندی کرو، ہاں جی کم اولاد پیدا کرو، وہ کہتے ہیں بے وقوف ہو، بچہ ایک منہ لے کے آتا ہے، دو ہاتھ بھی لے کے آتا ہے، دو ہاتھ کمانے کے لیے دو ہاتھ ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک کما رہا ہوتا ہے اور اپنے کنبے کو پال رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایک ہی کما رہا ہے نا، باپ وہ اپنی بیوی کا بھی حقوق پورے کر رہا ہے، اس کو بھی رزق فراہم کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی اولاد کے لیے رزق بھی کما رہا ہے۔ ہاں جی، تو یہ بات نہیں ہے، رزق کی وجہ سے، رزق اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اور یہ جو ان کا قتل ہے یہ بہت بڑی خطا ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، برا عمل نہیں ہے، بہت برا عمل ہے، یعنی جسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے یعنی بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہ زنا نہ کرو، بلکہ کیا کہا؟ قریب نہ جاؤ۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو زنا کے قریب لے کے جانے والی ہیں اس سے بچ جاؤ، اس ماحول میں ہی نہ جاؤ۔ جب آپ اس ماحول سے کے اندر ہی نہ داخل ہوں گے تو زنا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس ماحول میں جائیں گے تو پھر زنا کے مرتکب بھی ہو جائیں گے۔ ہاں جی، زنا کے اسباب جو ہیں، پہلے اس کا ایک ارتکاب کرنے کا محرک ہوتا ہے، وہ محرک جو ہے نا آپ اس سے بچیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ ہاں جی، فحاشی کے اڈوں پہ نہ جائیں، جہاں فحاشی ہے عریانی ہے اسے بچ جائیں، نظریں جھکا کے گزر جائیں، تاکہ آپ زنا کے ارتکاب کے لیے جو محرک چیزیں ہیں ان سے بچ جائیں۔ جب آپ ان سے بچ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو زنا سے بھی بچا لے گا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ قریب ہی نہ جائیں، یعنی ان محرک کے جو محافل ہیں یا جگہیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ جو زنا کی طرف ابارتی ہیں۔ انہ کان فاحشہ، کہ بے شک یہ بے حیائی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ہم کس قدر یعنی بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جس کو چھپانے کا حکم دیا اس کو ہم عریاں کر رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں جی؟ جس کو چھپانے کا حکم ہے ہم اس کو جو ہے نا عریاں کر رہے ہیں، اور جس کو عریاں کرنے کا اس کو ہم چھپا رہے ہیں۔ یعنی بالکل ہم اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، بازاروں کے اندر دیکھ لیں، خوشی کے موقع پر آپ دیکھ لیں، شادی اور بیاہ کے معاملات دیکھ لیں کہ ہم کیسے بے حس ہو گئے ہیں۔ ہماری بے حسی کا عالم خود کبھی گھر میں بیٹھ کے سوچیں کتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کہا ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے، ہم نے اس کو بے پردہ کر دیا، اور خود بے پردہ کر کے ہم خود اپنی گاڑیوں پر بٹھا کے اور پھر ہم ان کو جو ہے نا ایسی محافل میں لے کے جاتے ہیں کہ جہاں عریانی ہے، عریانی ہی عریانی ہے، لباس بھی اتنا عریاں ہوتا ہے
کہ حد ہو گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے جس کی وجہ سے ہم انتہائی بیہودہ ماحول کی طرف جا رہے ہیں. اور میں آپ سے دیکھیے، یہ کڑوی باتیں ہیں لیکن یہ ممبر کا تقاضا، اس سے کرنا پڑتی ہیں. ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ ہم نہ کریں تو کون کرے گا؟ ہاں جی، مجھے آپ یہ بتائیں، یہ ہم خوشی کے اندر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے خوشی عطا کی ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم فرائض نمازیں چھوڑ نہیں دیتے؟ دلہن کو جب ہم اس کا جو جسے کہ میک اپ کہتے ہیں وہ اگر بنا لیا ہے، اب دلہن مجھے بتائیں جتنی نمازیں آئیں گی وہ پڑھے گی؟ نہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پڑھتی ہے؟ وضو کرتی ہے؟ نہیں کری. دولہا جو ہے جب ہم اس کو ایک بار اس کو بنا کے لے آتے ہیں، ہاں جی، تو کیا وہ نمازیں پڑھے گا؟ ابتدا ہی خوشی کی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے ہو رہی ہے. ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے کر رہے ہیں. ہمارا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے اور ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ایک اہم فریضہ جو ہے اسلام کا، اس کا ہم نے یہ حال کر دیا ہے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. خوشی کے اندر ہم اللہ کو اتنے بھول چکے ہیں کہ بالکل ہم، یعنی بالکل جیسے ہے نا، ہم معاشرے کے اندر بے بس ہو چکے ہیں کہ جو چاہے کریں. نمازیں جا رہی ہیں، ہاں جی، اپنی بیویوں کو بے پردہ کر کے ہم اپنی، جن کو اللہ نے حکم دیا ان کو پردے میں رکھو، ان کو عریاں کر کے، عریاں لباس پہن کے ہم خوشی کے معاملات میں داخل ہو رہے ہیں. ہاں جی، تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو یہ کیا ہے؟ یہی چیزیں زنا کی طرف لے کے جاتی ہے نا. انہو کان فاحشہ، یہ فاحش ہے، بے حیائی ہے. ہم بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بے حیا ہو جائے نا، جس میں حیا نہیں، پھر جو چاہے کرے، پھر جو چاہے کرے. وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے. اس سے معاشرہ بگڑتا ہے، معاشرے تباہ ہو رہے ہیں. کیا امن و سکون آج سے جو 40 سال پہلے تھا اب ہے؟ کیا جتنا پہلے لوگ حیا کرتے تھے اب ہے؟ ہاں جی، اب ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، یقین جانیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی بازار کے اندر اس وقت چند دکانیں تھیں، اگر کہیں دکان پہ جانا پڑتا تھا، بیویاں اگر ہوتی وہ سمٹ جاتی تھیں، ایک طرف سمٹ جاتی تھیں کہ کوئی مرد آ گیا ہے. ایسا تھا یا نہیں ہے؟ اب کوئی سمٹتا ہے؟ اب تو خود بچنا پڑتا ہے، خود بچنا پڑتا ہے. حالات ایسے پیدا ہو گئی ہیں کہ کوئی حیا والی بات نہیں رہی ہے. یہ بہت برا راستہ ہے. یعنی یہ کیا معنی ہے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تباہی کا راستہ ہے. یہ زنا کی طرف جانا اور بے حیائی کے کام کرنا، یہ تباہی کا راستہ ہے. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کو ناحق قتل نہ کرو، اس کو ناحق قتل نہ کرو. جسے اللہ نے فرمایا یہ اس کو حرام ہے، تو یہ قتل کرنا یہ حرام فعل ہے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے آپ کا قتل والا، یہ اتنا برا ہے. آپ دیکھ لیں اس سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہے. ہاں جی، اور یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ مکی صورت ہے. یہ کیا ہے؟ مکی صورت. اور مکہ کے حالات اور اس وقت کے حالات، زمانہ جاہلیت کے قریب کا زمانہ ہے. اس وقت کیا تھا؟ جو زور والا ہوتا تو وہی قتل کرتا تھا.
وہ قبیلہ جو ہے نا وہ کمزور قبیلے پر چڑھ دوڑتا، ان کے لوگوں کو قتل کر دیتا، کوئی تھوڑا سا جھگڑا ہوتا قتل، اور ان کو غلام بنا لیتا، کچھ کو قتل کر دیتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، وہ طاقتور کی حکومت تھی، طاقتور کی، یعنی جنگل کا قانون جسے آپ کہتے ہیں، جنگل کا قانون تھا، انصاف نہیں تھا۔ تو اب کیا ہے کہ قتل پھر یہ ہوتا تھا کہ قتل کسی نے کیا ہے، اس کے بدلے میں قتل کوئی اور ہو رہا ہے، یعنی اس قبیلے کا جو بھی آدمی پکڑا اس کو قتل کر دیا اس کے بدلے میں، اور ہو سکتا ہے ایک قتل ہوا، دوسرا قبیلہ 10 قتل کر دے۔ اب جو 10 قتل کیے ہیں یہ تو نہیں ہے نا، قتل تو اس کا بنتا ہے جس نے کیا ہے، جس نے کیا ہے۔ اور فرمایا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ بالحق، کہ کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے یہ ناحق قتل ہے، اس کو نہیں مارنا ہے۔ اور جو مظلوم قتل ہوا ہے، جو ناحق مارا گیا ہے، مظلوم ہے، فقد جعلنا الولیہ سلطانہ، ہم نے اس کے ولی کو، وارث کو قابو دیا ہے، اس کو ہم نے طاقتور بنایا ہے، اس کو ہم نے طاقتور بنایا ہے۔ اب دیکھیے کیسے کہ اس کو طاقتور کیسے بنایا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس کو جو ولی ہے وہ قصاص بھی لے سکتا ہے، وہ قصاص بھی لے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کیا کرے گا کہ اگر دیت لینا چاہتا ہے تو دیت لے لے، معاف کرنا چاہتا ہے معاف کر دے، یعنی اس کو طاقتور بنا دیا نا۔ اور یہ طاقتور کس نے بنایا؟ کیا اس جاہلیت کے دور نے بنایا؟ یہ محمد کی ذات نے بنایا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے سبب سے ہمیں یہ قرآن ملا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر قصاص جو ہے قتل میں یہ فرض کر دیا گیا ہے، یہ ضروری ہے۔ الحر بالحر، آزاد کو قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں کسی غلام کو پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ آزاد کو ہی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص یہ ہے۔ والعبد بالعبد، اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں غلام۔ والانثى بالانثى، اگر عورت ہے تو اس کے مقابلے میں عورت ہی قتل کی جائے۔ فمن عفی لہ، اور جو درگزر کرے، من اخیہ، اپنے بھائی سے، یعنی معاشرے کو بھائی بنایا ہے، اس سے قتل ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ پھر بھی اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا فاتباع بالمعروف، اللہ اکبر، فاتباع بالمعروف، پھر کیا ہے کہ آپ معاف کر دیتے اس کا دستور کے مطابق، معروف کا معنی دستور کے مطابق، جو قانون جس کی اجازت دیتا قانونی طور پر۔ اور فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اگر آپ نے ادائیگی کرنی ہے دیت کی تو وہ بھی خوبصورت انداز ہونا چاہیے، یعنی ادائیگی بھی کرو تو معذرت بھی کرو۔ دیت دینی ہے تو قاتل جو ہیں وہ کیا کریں، وہ اس سے معذرت بھی کریں، افسوس بھی کریں، اور پھر وہ ادائیگی بھی کریں۔ ہاں جی، اور فرمایا یہ جو اللہ نے قتل کے بدلے میں دیت رکھی ہے نا، اور پیسے دے کے جان چھڑا لو، ہاں جی، ذالک تخفیف من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے یہ رعایت ہے، یہ رعایت ہے، بنتا کیا سزا، اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ نے پھر بھی رعایت رکھی ہے۔ ہاں جی، ورحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور تخفیف ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، لیکن اب معاملہ ختم ہو گیا ہے، دیت لے لی ہے یا معاف کر دیا ہے، اب اس کے بعد پھر کوئی زیادتی کرے،
پھر کسی کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر معاشرے کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا، اللہ بگاڑ نہیں چاہتا، معاشرے میں امن چاہ رہا ہے کہ امن رہے، اگر معاف کر دیا تو پھر آپ دل سے معاف کر دیں، اب شیر و شکر ہو جائے، آپ اس کو ذہن سے نکال دیں، اب اس کے بھائی کی طرح اس کے ساتھ سلوک کریں، محبتوں کو بڑھاؤ، نفرتیں ختم کرو۔ اور ارشاد فرمایا من قتل مظلوم وجعلنا لولی یہی سلطان، ہم نے یہ ہے کہ اس کو ہم نے وارث کو قابو دیا ہے، وہ چاہے اس کو قتل کرے یا پھر اس کو دیت لے لے یا پھر معاف کر دے۔ ولا یسرف فی القتل، اور قتل میں حد سے نہ بڑھے، یہ نہیں ہے کہ قتل کر دیا اب اس کا بندہ قابو چڑھا ہے اس کو قتل بھی کریں، اس کی آنکھیں بھی نکال لیں، اس کے کان بھی کاٹ دیں، اس کی شکل کو بگاڑیں، اس کی اجازت یعنی مسلح کی اجازت نہیں ہے، اس کو مسلح کہتے ہیں، مسلح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اسراف ہوگا۔ قتل کرنا ہے تو جس طرح انہوں نے قتل کیا اسی طرح آپ تلوار سے قتل کریں۔ انہ کان منصورا، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی مدد کی ہوئی ہے۔ ہاں جی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، اگر اس کا مال آپ نے لینا ہے تو اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں اس کو فائدہ ہو جائے، اس کو فائدہ ہو، یعنی اس کے لیے یہ بلائی ہو، یعنی آپ کسی کاروبار میں لگا رہے ہیں تاکہ یہ اس کا پیسہ بڑھ جائے، ہاں جی، اس کیا یہ اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی بلائی کے لیے اگر آپ اس کے مال کو استعمال کر رہے ہیں اس کی بلائی کے لیے تو پھر اجازت ہے، نقصان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، جب وہ جوانی کو پہنچ گیا، بالغ ہو گیا ہے، ہاں جی، شعور کو پہنچ گیا ہے، بالغ تو بچے جلدی ہو جاتا ہے لیکن ابھی شعور نہیں ہے، یہاں اشدہ کا معنی یہ ہے کہ وہ شعور کو پہنچ گیا، اپنا نفع نقصان کو جانچ سکے، اس کو پتا ہو کہ یہ اب نفع والی بات ہے، یہ نقصان والی بات، پھر وہ اس کا موقع دے۔ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے جب وعدہ توڑتے ہیں تو اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہی نہیں ہوتا، کیوں جی؟ نفرتیں بڑھتی ہیں، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پورا کرو، یہ اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔